کے شہری علاقوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کو کم گنا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو ایگریمنٹس بھی کریں اور دوسری طرف اس قسم کی پالیسیز بنائیں، مردم شماری میں نقصان پہنچانا چاہیں ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کو۔ چیف منسٹر سندھ نے لکھ کے اپنے اعتراضات وفاق کو شیئر کیا ہے، ان کو دیکھا جائے، ان کو انکارپوریٹ کیا جائے، اور اگر نیا سینسس کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کریں۔ جاری مردم شماری کے نتیجے میں جو آبادی آ جائے اس کے مطابق حلقہ بندی کر کے قبائل کو ملکی اداروں میں نمائندگی دی جائے۔ ہمارا خدشہ ہے، ہمارا ڈر ہے کہ یہ 2018 کا سینسس سے بدتر نہ ہو۔ جتنے بھی لوگ صوبے میں رہتے ہیں، ایک ایک شخص کو اعتماد ہو اس مردم شماری پہ۔ چونکہ ہماری مردم شماری آدھی کم دکھائی گئی، اس لیے صوبائی اسمبلی میں جو نمائندگی دی گئی وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پاکستان میں یہ الیکشن کا سال ہے اور اہم الیکشن ہونے ہیں۔ الیکشن کے لیے مردم شماری ضروری ہوتی ہے، خانہ شماری ہوتی ہے، پھر انتخابی فہرستیں یعنی الیکٹرل رولز بنتی ہیں، یہ سارا عمل بھی جاری ہے۔ پاکستان میں 5-6 سال پہلے مردم شماری ہوئی تھی، ایم کے ایم نے اس پر سخت اعتراض کیا تھا۔ اب کی بار تو ایم کے ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی کوalition پارٹنر ہوتے ہوئے بھی سخت اعتراض کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے خود شماری کی ایکسرسائز جاری ہے۔ کراچی میں بہت سارے اس پر بھی اعتراضات آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ پاکستان میں بہت سارے افغانیوں نے شناختی کارڈ بنوائے ہوئے ہیں، انہوں نے پاسپورٹس بنوائے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں عموماً اور کراچی میں خصوصاً جب کوئی واردات ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر مجرم پکڑے جائیں تو وہ افغانی نکلتے ہیں، لیکن ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ پاکستان میں ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سارے دنیا کے ممالک سے زیادہ پاکستان آ گیا، اور اس میں یقینی طور پر نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور اس وقت ہمارے روبرو بھی نادرا کے چیئرمین جناب طارق ملک صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ تھینک یو ویری مچ اگین۔ اب پاکستان میں یہ الیکشن کا سال ہے، اس کے لیے الیکٹرل رولز بننے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ انتخابی فہرستوں کے حوالے سے نادرا پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے، نادرا کیا کر رہا ہے؟ جی، یہ میرا دوسرا ٹینیور ہے۔ پہلا ٹینیور 2008 سے سٹارٹ ہوا تھا، اور 2008 سے پہلے 2007 میں اس ملک میں امریکہ سے ایز الیکشن آبزرور ہی آیا تھا۔ تو جو میں نے آبزرو کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ انتخابی فہرستوں میں بہت ساری خرابیاں ہیں، مطلب وہ ٹرو ریفلیکشن الیکٹوریٹ کا نہیں ہے۔ تو ان کے لیے پھر میں جب موقع ملا تو فخر الدین جی ابراہیم کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ ان فہرستوں میں سے 37 ملین 80 ملین لوگ تھے، 37 ملین لوگوں کی جو انٹریز تھیں وہ مشکوک تھیں، یا تو دو بار مطلب ڈپلیکیٹس تھیں، ایکسکلوژن ایرر تھی، انکلوژن ایرر تھی، مطلب ایکسکلوڈ جو وفات پا گئے ان کو ایکسکلوڈ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتے، اور جو انکلوژن ایرر ہے کہ جن کو ووٹر لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے، مثلاً افغانی یا یہ وہ بھی ووٹر لسٹوں میں تھے۔ تو ہم نے جب اس کو ٹھیک کیا تو ہم نے ایک ووٹر لسٹ بنائی انڈر پننگ 1 person 1 identity 1 vote، نو ایکسکلوژن ایرر، جو ایک پرنسپل ہے 1 man 1 vote، جی 1 person 1 vote۔ تو وہ الیکشن کمیشن نے اس وقت نادرا کو کہا کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہے اور آپ اس کو ہماری ہیلپ کریں۔ تو اس وقت ہم نے ایک سسٹم بنایا، اس کو کہتے ہیں سرز، کمپیوٹرائز الیکٹورل رول سسٹم۔ تو میں نے اس میں یہ تجویز پیش کی جو پارلیمنٹ میں منظور ہوئی، کہ ہم نے یہ کہا کہ بھئی جو بندہ شناختی کارڈ بنوانے آئے اس سے اسی وقت پوچھ لو کہ شناختی کارڈ پہ 2 ایڈریسز ہوتے ہیں، ایک پرماننٹ ایڈریس اور ایک کرنٹ ایڈریس، تو کس پہ اس نے ووٹ کو رجسٹر کرانا ہے وہ ہم مہینے کے مہینے الیکشن کمیشن کو دے دیتے ہیں ان ریسپیکٹیو ڈسٹرکٹس۔ مثلاً اسلام آباد کے نئے جو کارڈ بنے ہیں نا اس ماہ، وہ اسلام آباد کے وہ الیکشن کے آفس چلے جائیں گے، گجرات والے گجرات کو چلے جائیں گے، چکوال والے چکوال کو چلے جائیں گے، وہ ان کی تھوڑی ویریفیکیشن کر کے ان کو سینسس بلاک کوڈ اسائن کرتے ہیں تو وہ ووٹر لسٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عمل آٹومیشن کا، ڈیجیٹلائزیشن کا شروع ہوا،
جس کی وجہ سے لوگوں کو اس پہ اعتماد آیا. تو ہماری صرف اتنی سی کاوش ہے کہ جو 17 سے 18 سال ہوتا ہے وہ ووٹر بنے اور وہ ووٹر لسٹ پہ جائے. ووٹر لسٹ بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہم ان کے سروس پرووائڈر ہیں, وہ ایک آئینی ادارہ ہے, لیکن ہمارے پاس کیونکہ عوام کی رجسٹریشن کا ڈیٹا ہے تو ہم یہ ان سے شیئر کرتے ہیں اور پھر وہ ووٹر لسٹ ہمیں دیتے ہیں کہ آپ پرنٹ کر کے ان حلقوں تک پہنچا دیں. وہ بھی ہمیں ایک فائل آتی ہے, اس کے اوپر بزنس رول لگتے ہیں اور پھر ہم بنا دیتے ہیں. دیٹس اے رول دیٹ یو آر پلئنگ. مردم شماری کے حوالے سے 5-6 سال پہلے ہوئی مردم شماری, روزانہ ایم کیو ایم کراچی میں اعتراض کیا کرتی ہے کہ بندے جتنے ہیں انہیں اتنا گنا نہیں جاتا. پھر اب تو پیپلز پارٹی نے بھی اعتراضات شروع کر دیے. یہ مردم شماری کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, جو سینسس ہوتا ہے نا اس کے لیے کنسنسس بہت ضروری ہے. آپ کے سوال میں چھپا سوال میں نے ڈھونڈ لیا. تو جب تک وہ کنسنسس نہ ہو تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا, تمام فیڈریٹنگ یونٹس کا, کیونکہ اسی کی بنیاد پہ وسائل کی تقسیم ہے, اس وقت تک یہ ایکسرسائز بیکار ہوتی ہے. تو میں ڈیفینڈ کروں گا پاکستان سینسس بیورو کو, جیسے میں ڈیفینڈ کر رہا تھا پاکستان الیکشن کمیشن کو ووٹر لسٹ کے معاملے پہ, کہ یہ ان کا کام ہے, ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں. اسی طرح سینسس کروانا سینسس بیورو کا کام ہے, سینسس بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کام ہے. اور اس بار ان کو یہ کریڈٹ ضرور ملنا چاہیے کہ انہوں نے کاغذ پہ کرنے کی بجائے انہوں نے یہ دیکھا, سینسس کرنے کی کاغذ پہ کرنے کی بجائے انہوں نے یہ دیکھا کہ اس میں پرابلم کیا آیا تھا 2017 میں. ایک تو کنسنسس کا مسئلہ تھا پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کا, دوسرا یہ تھا کہ وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں کہ ایگزیکٹلی اتنے لوگوں تو کم از کم کاؤنٹ ہونے چاہیے نا جتنے کے شناختی کارڈ بنے. ہاں جی, تاکہ آپ سم ٹوٹل جو کریں تو وہ اتنا تو ہونا چاہیے کہ جتنے پاپولیشن ہے ڈاکومنٹڈ ہو چکی ہے پاپولیشن وہ تو نظر آئے سینسس میں, وہ نہیں آئی. تو اس کے لیے 2 انہوں نے بڑے اچھے سٹیپس لیے. ایک تو انہوں نے اس کو لنک کیا CNIC سے, یا وہ بھی میں نے ان کو مشورہ دیا کہ CNIC نہ کہیں, لیگل آئی ڈی کہیں. کوئی بھی لیگل آئی ڈی ہے, اگر کسی کے پاس CNIC ہے, نہیں ایلین رجسٹریشن کارڈ ہے, افغان کارڈ ہے, پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہے, ریفیوجی کارڈ ہے, یا کوئی اور کارڈ ہے, فورنرز کا کارڈ ہے, فورنرز کو بھی تو گرنا ہے نا ہم نے اس میں, تو وہ بھی کریں. اور جن کے پاس نہیں ہے وہ لکھیں نن, تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کتنی رجسٹریشن ابھی ہم نے کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے. تو ایک یہ اس میں فائدہ ہے. دوسرا انہوں نے جیو لوکیشن ٹیگنگ کر رہے ہیں گھر کی, کہ یہ بندہ یہیں رہتا ہے, مطلب اگر وہ 6 ماہ کے قریب وہیں رہ رہا ہے اور رہنے کا ارادہ ہے تو اس کو وہیں شمار کیا جائے گا جہاں وہ پایا جائے گا. تو پھر سیاسی جماعتوں کے اعتراضات ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ہم ٹیکنالوجی میں اور بیوروکریٹک پروسیجر میں بہت اچھے ہوں گے, لیکن ہم پبلک اویئرنیس کیمپین نہیں چلانے میں اچھے. مثلا جو آپ اب مجھ سے بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ تمام اداروں کو ایک روبسٹ پبلک اویئرنیس کیمپین چلانی چاہیے تھی. انہوں نے مشاورت کی تھی سیاسی جماعتوں سے, تو پھر بھی لوگوں کو یہ خدشات جو ہیں وہ ذہن میں رہ گئے. مثلا ابھی جو پیپلز پارٹی کا اعتراض آیا تھا تو ٹیم گئی سینسس بیورو کی, اور انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ میٹنگ کی, وہ ریزالو ہو گئے. اسی طرح اگر MQM کے مسائل ہیں تو میرے خیال میں انگیج کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ جلد بازی میں کام کریں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے SN اقبال صاحب بہت اچھے طریقے سے ایک کنسنسس کریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ پلاننگ منسٹری کے انڈر آتا ہے سینسس بیورو. اور ہم اس بار دیکھیں اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ہم شوکت کو کہہ رہے ہیں, شوکت تم اپنے آپ کو خود شمار کرو. دیکھیں نا, اس سے بڑی ٹرانسپیرنسی کیا ہے. لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طارق اگر شوکت کو ہو سکتا ہے شمار نہ کرے. اچھا, اب اس پہ تھوڑا سا میں اپنے شہریوں کو, عوام کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ, مثلا میرے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ بچہ بھی نادرا کو پتہ چلے کہ ہمارے گھر پیدا ہو گیا, ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. نادرا کو پتہ ہو کہ ہماری شادی ہوگی, آپ نے رپورٹ کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو بی
रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कि आपने अपनी खुद शुमारी करनी है, आपने अपने लाइफ इवेंट्स जो हैं बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन को, नहीं तो आप एक कम से कम कॉल कर सकते हैं, हम मोबाइल वैन भेज सकते हैं। ये जैसे आपने फरमाया कि नए टूल्स आ गए, मैं मर्दमशुमारी की अभी बात कर रहा हूँ, तो फिर वाकई आपको यकीन है कि इस बार जो मर्दमशुमारी होगी एट द एंड ऑफ द डे ना MKM एतराज़ करेगी, ना पीपल्स पार्टी करेगी, ना दीगर सियासी जमातें एतराज़ करेंगी? नहीं, ऐसे 100% फुल प्रूफ कोई चीज़ नहीं ठीक होती है। डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन ठीक में है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन में अभी लास्ट सेंसस मैंने ज़ैम्बिया का करवाया था इधर आने से पहले। अच्छा, उसका एक प्रोसेस होता है, हर एतराज़ात होते हैं, इसमें भी इन बिल्ट हैं एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम रखा हुआ है कि जब सेंसस ख़त्म होगा तो लोगों के ग्रीवियंस को एड्रेस किया जाएगा। तो जो भी ग्रीवियंस होंगे उनको एड्रेस करेंगे। जब हो रही है चीज़, बल्कि ये पाकिस्तान सेंसस ब्यूरो को ये मैं तो शाबाश दूंगा कि वो अभी से इन एतराज़ात को एड्रेस कर रहे हैं। ये खुद शुमारी वाली बड़ी अहम बात आपने की, लेकिन एक एतराज़ ये भी है कि आपने वेबसाइट बना दी है। जी। उसकी बजाय अगर आप ऐप बनाते, वेबसाइट के लिए तो कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, ऐप को तो आराम से लोग फॉलो कर लेते हैं, ये वाकई कोई ऐसी? अच्छा, एक तो ये है कि खुद शुमारी जो है ना वो ऑप्शनल है, वो एक सर्टन स्पैन ऑफ टाइम 2 वीक्स का उन्होंने दिया। पढ़े लिखे लोग जो हैं जो कर सकें वो कर लें, ठीक है। दुनिया में रूल ऑफ थंब है कि अमूमन नहीं है, उनका क्या होगा फिर? उनके लिए खुद टीचर्स जा रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो भी अगर नहीं कर सके वेबसाइट पे तो उनके घर भी लोग आएंगे। लोगों ने जाना है, टीचर्स ने, हर किसी के घर। सिर्फ ये है कि हमने ये कहा है कि जो कर चुके हैं खुद, उनके घर जब आएंगे तो वो UTCN कोड दे देंगे और उनके टैब्स पे डाटा जो है वो पॉपुलेट हो जाएगा। देखें, 1,26,000 लोग टैबलेट लेके ये स्कूल टीचर्स एक सिंपल से प्रोग्राम के साथ निकले हैं और उसमें उनके पास गलती का कम एहतमाल है। एक कराची का और भी एतराज़ आया है कि इसमें आप एक पूरी बिल्डिंग को एक यूनिट के तौर पे गिन रहे हैं, बजाय इसके एक अपार्टमेंट को एक यूनिट के तौर पे लिया जाए। हाँ, मैं 2017 में था नहीं। अच्छा, हो सकता है उस वक्त ऐसा हुआ हो, अब ये नहीं कर रहे। अच्छा। एक बिल्डिंग में अगर 50 अपार्टमेंट है तो 50 सेपरेट यूनिट गिने जाएंगे। अच्छा, ये आपकी वसादत से तस्हीह कर रहा हूँ। ये लोग देखें ना, ये आप अश्योर कर रहे हैं? जी, ऐसे ही है। ऐसे ही है, वो देख रहे हैं कि भाई एक ख़ानदान या हाउस होल्ड किस तरह रह रहा है। तो हमने वो पाकिस्तान सेंसस ब्यूरो ने लर्न किया है अपने पुराने जो सेंसस हुआ है उससे, और फिर अपने प्रोसेसेस को करेक्ट किया। आपने बड़ी अच्छी एश्योरेंस दी। नाज़रीन, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये डिजिटलाइजेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। मसलन जाली शनाख्ती कार्ड बन जाते हैं, जाली पासपोर्ट बन जाते हैं, वारदात करते हैं। मैं फिर बड़े शहरों की बात करूँगा, कराची की मैं बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम जितने लोग पकड़े जाते हैं जुर्म करने के बाद, वो पता चलता है कि पाकिस्तानी नहीं हैं, अफ़गानियों के साथ बर्मीज़ भी हैं, बिहारी भी हैं, बंगालीज़ भी हैं, और भी नेशनलिटीज़ हैं। ब्रेक के बाद हम ये मामला सामने रखेंगे। चेयरमैन नादरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे विद अस। कराची के हवाले से मैं ख़ास तौर पे बात करना चाह रहा हूँ। जितने मुजरिम पकड़े जाते हैं मोस्टली तो वो अफ़गान होते हैं और वो फिर पाकिस्तान के जाली शनाख्ती कार्ड बनवा के फिर रहे होते हैं। कैसे क्लींजिंग की जा सकती है? जी, उसके लिए हमने स्टेप्स लिए हैं। पहले ये होता था कि कार्ड बन जाता था अगर अफ़गानी का, तो बाद में ब्लॉक करते थे, जैसे पकड़ा जाए, जैसे आप बता रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं कि 1427 लोग ऐसे हैं जो अफ़गानी कार्ड बनाने आए तो हमने उनका कार्ड नहीं बनने दिया। अच्छा, शनाख्ती कार्ड बन रहा है 1973 से, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये इसका इजरा किया, पहला कार्ड उन्होंने बनाया। अच्छा, उस वक्त हाथ से लिखे हुए और लेमिनेशन पे वो येलो कार्ड मिलता, मैनुअल पासपोर्ट भी मैनुअल बनता था। तो 1980 की दिहाई में जो अफ़गान मुहाजिरीन आए ना, 1980 से लेके 2008 तक
یہ ہاتھ سے بنا ہوا یا سیمی؟ ایسے تو وہ انہوں نے بنوا لیے. کچھ لوگوں نے افغان مہاجرین نے کارڈ بنوا لیے. اس وقت مجاہدین تھے, آج بعد میں مہاجرین بنے. تو اب جب انہوں نے کارڈ بنوا لیے تو اس وقت 2008 میں ہم ملٹی بائیو میٹرک سسٹم لائے جس میں یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. ہم نے ایک ایکسرسائز کی جس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ مشکوک جو کارڈ ہیں جس میں کہ افغان مہاجرین ہو سکتے ہیں, وہ تقریباً 1,18,000 کیا 2017 تک جو ہم نے انالیسس کیا کہ یہ شاید بنے ہوں گے وہ جو مینولی تھے. اچھا, ان کو نوٹس دیے اور وہ ہوتے ہوتے اب کوئی 90-92 ہزار رہ گئے جو 7 سال سے آ بھی نہیں رہے, تو ان کے کارڈ بلاک بھی ہیں. اصل میں ایک چیز اور بھی ہے, اس میں انفلوئنس آ جاتا ہے. مثلا ابھی 2 دن پہلے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کا جو سیکرٹری تھا, لطیف خان اس کا نام, اس کا کارڈ ایسے پکڑا گیا, جعلی تھا, اس نے پورے خاندان کے بنا لیے تھے. تو سسٹم کے اندر چیک اینڈ بیلنس کیا ہے اس انفلوئنس کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم پورا پاکستان ایک فیملی کی مانند ہے, تو ہم فیملی ٹریز میں ان کے ریلیشن شپ چیک کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہم اس پہ ایسے چیکس لگائے ہوئے ہیں ہم نے کہ ہم نے ایک افغان مہاجرین کا الگ ڈیٹا بیس بنایا یو این کی مدد سے مل کے, UNHCR سے. سو ٹرانزیکشن وہاں سے بھی ہو کے آتی ہے کہ اگر آپ ریفیوجی ہیں یا آپ نے بارڈر کراس کیا تھا تو آپ افغان تو نہیں ہیں. یہ فیملی ٹری والی بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. عام پاکستانی اس نے جانا اور شناختی کارڈ کے لیے تو کہتے ہیں جی والد صاحب کا آپ کا شناختی کارڈ وہی 1973 والا. یہ کیسے پھر آ کے بنوا لیتے ہیں؟ اگر 1.5 لاکھ آپ نے ڈیٹیکٹ کیے تو اٹس اے ہیوج نمبر. بٹ دیٹ نمبر واز لائک 2017, اور وہ پھر اس میں سے ویڈ آؤٹ ہوتے 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 آلموسٹ ختم ہو گئے, اور جو رہ گئے ہیں وہ بلاکڈ ہیں اور وہ کینسلیشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ سسٹم کے چیکس بتا رہا ہوں, فیملی ٹری میں ہے. اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشن پہ ہم نے ڈاکومنٹیشن مانگ نہیں رہے, لیکن ہم نے مختلف ریپوزیٹری کو سٹچ کیا ویریس ڈیٹا بیسز سے. مثلاً آن لائن ویزا ہم نے کھولا کہ افغان یہاں آ سکتے ہیں آن لائن ویزا دے کے, تو وہ اگر پاسپورٹ اپنا ویزا کے لیے لگا رہے ہیں تو وہ ہماری ٹرانزیکشن میں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ تو افغانی ہے. جو بارڈر پہ ہم نے ڈیوائسز لگائی ہیں چمن پہ, تورخم پہ, انگور اڈا پہ کراسنگ کے لیے, وہاں سے جب آتے ہیں وہ اپنا ڈاکومنٹ دیتے ہیں افغانستان کا, تو وہ بھی ایک ڈیٹا بیس بلڈ ہو رہا ہے. تو یہ ٹرانزیکشن وہاں سے بھی ہو کے آتی ہے. اسی ڈیٹا بیس کا تو پرابلم ہے. اس کو کلینزنگ کرنے کے لیے مثلا عام پاکستانی کو اگر آپ سب کو لائن پہ لگائیں نا, وہ آ جائیں گے ری ویریفیکیشن کے لیے, تاکہ یہ جو ایلین انفلوئنس ہے یہ نکالا جائے. یہ بھی کیا. لاسٹ ایئر ہم نے ایک تصدیق و تجدید کے نام سے ایک مہم چلائی. اچھا, بجائے اس کے کہ ان کو آفس 12 کروڑ عوام کو لائیں, ہم نے ایک کہا کہ 8009 پہ آپ جو ہے وہ اپنا فیملی ٹری چیک کر سکتے ہیں. تو 5 کروڑ خاندانوں نے, وچ از اے ہیوج نمبر, جو کہ 11 سے 12 کروڑ کے قریب بنتے ہیں, ان لوگوں نے اپنے تصدیق کرائی, اور 24,000 کے قریب کے ساتھ پرابلم تھا, ان کو ہم سیکشن 23 کے تحت نوٹسز دے کے ریزالو کر رہے ہیں. اس لیے ہمارا ڈیٹا بیس دنیا کے ڈیٹا بیس سے بہتر ہے, کیونکہ ہر ڈیٹا بیس میں وہ ڈیٹا بیس جس پہ کہ آپ پیسے لگاتے ہیں اور ٹریڈنگ ہوتی ہے, اس میں بھی +-5% ایرر مارجن ہوتا ہے. ہمارے میں 0.001% سے بھی کم ہے. دیکھیں نا آپ, اتنا کم. اس میں پولیٹیکل ول بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. مثلا سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار اناؤنسمنٹ کی تھی یا بیان دیا تھا کہ جو افغان مہاجرین پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو نیشنلٹی دی جائے. یہ کتنا پرابلم کریٹ کرتی ہے؟ مثلا آپ امریکہ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہے ہیں, گرین کارڈ مل بھی جائے تو ساری الائڈ فیسلٹیز نہیں ملتی. یہاں تو آئی ڈی کارڈ مل جائے تو ساری فیسلٹیز ملتی ہیں, ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں. ہاں جی, نہیں یہ تو اب گورنمنٹ کی پالیسی ہے نا, لیجسلیشن ہم تو نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کسی ٹائم پہ سنیپ شاٹ لینا ہے. دیکھیں بنگلہ دیش بن گیا اور پاکستان الگ ہو گیا, لیکن وہ بنگالی جو پاکستان میں رہ رہے تھے ان کے بھی ابھی تک مسئلہ پڑا ہوا ہے. دیکھیں نا, ایک گورنمنٹ کو ڈیسیژن لینا چاہیے کہ بھائی کون سے لوگ جو ہیں وہ ان کی تیسری نسلیں ہیں,
तो उनको वन टाइम कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देना पड़ेगा कि अच्छा भाई आज से जो है ना जितने पाकिस्तान में हैं लोग जो रेफ्यूजीज हैं वो तो वापस जाएंगे, यानी एक सेपरेट कैटेगरी बनेगी फिर इनकी जी ऐसे लोगों की। नहीं, उनके लिए हुकूमत, ये तो अब लेजिस्लेचर का काम है, वो देखें कि दुनिया में क्या हुआ है। आप अमेरिका की बात कर रहे थे, वहाँ भी प्रेसिडेंट क्लिंटन ने दी है, जॉर्ज बुश ने दी है, जितनी गवर्नमेंट ओबामा ने दी है, ये लोग एमनेस्टी देते रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में। हमारा काम ये है कि जो पाकिस्तानी शहरी हो गया डिटरमिन उसको काट दें, जो नहीं है उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। मेरी एक पॉलिसी इंक्लूसिव रजिस्ट्रेशन की है। आप पाकिस्तानी कार्ड के हकदार नहीं हैं अगर, तो आप अफगानी हैं तो POR के होंगे, यूनाइटेड नेशन UNHCR के थ्रू वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अगर अफ़गानिस्तान के अफ़गान शहरी हैं तो आप वीज़ा पे आए हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप ये खसूसी इंटरव्यू देख रहे हैं और हमारे रूबरू हैं चेयरमैन नादरा जनाब तारिक मलिक साहब। गवर्नमेंट का बड़ा एम्बिशियस ये प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और वास्ट बेनिफिशरीज हैं लोग इस मुल्क में। शायद आप थे जब ये शुरू किया गया, उस वक्त आप चेयरमैन थे। अब इसको हमने कोरोना के दौरान भी यूज़ किया, अब भी असिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये कैसे मेंटेन हो रहा है प्रोग्राम? क्योंकि सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ, दरमियान में कहा गया कि जी फेक लोग आ गए थे, फेक लिस्टें आ गई थी, PTI की हुकूमत ने कुछ लोगों को निकाला भी था, फिर वो कैसे घुस गए थे सिस्टम? देखें, ये एक प्रोग्राम जब हम शुरू कर रहे थे तो उस वक्त भी यही बहस चल रही थी कि सर्वे कराएं, और पाकिस्तान के पास पॉवर्टी डेटाबेस नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक को मैंने यही कहा कि भाई आप तो 1951 से हैं, यहाँ तामीरे वतन प्रोग्राम हुआ, सोशल एक्शन प्रोग्राम हुआ, वेरियस प्रोग्राम्स हुए, तो वो कागज़ों में होते रहे। तो मैं तो बाहर से आया हूँ तो क्यों नहीं कराया। तो इसी तरह जैसे डिजिटल सेंसस का भी फैसला हुआ, हमने कहा कि सर्वे करेंगे लेकिन डिजिटल होगा। अच्छा, जब डिजिटल गुर्बत का सर्वे हुआ तो और उससे जो डेटा आया उस पे एक टेक्निकल टर्म है प्रॉक्सी मीन टेस्टिंग लगाया गया, और कहा गया कि जिसका स्कोर 23 से नीचे है वो गुर्बत की लकीर से कम नीचे रह रहा है, वो इस सबसिस्टेंस अलाउंस के होंगे। ये जो क्राइटेरिया बनाया, हाँ जी, 23 सॉरी कह गया हूँ, मेरा ख्याल है 15 या 16 था उस वक्त। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक नंबर जो भी होगा। अब वो एक रिपोजिटरी बन गई है। आपने सिर्फ गरीबों को, पुअरेस्ट ऑफ पुअर को नहीं सर्व करना, आप मिडिल क्लास को भी कर सकते हैं। आप 30 या 60 करें तो उनको पेट्रोल और आजकल की महंगाई में तो सबको करना पड़ेगा। तो वो एक ये ऐसा डायनेमिक अब उस रजिस्ट्री को हमने बना दिया कि अब आपको बार बार सर्वे नहीं करना। अब वो एक बेस लाइन बन गई। अब जैसे नादरा के ऑफिस 647 ऑफिस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, जिसमें नादरा ने सेट करके दिए, उस पे लोग आएंगे और उनसे वही सवालात पूछे जाएंगे जो सर्वे के हैं। कुछ ग्रेजुएट कर जाएंगे। देखें ना, आप कह रहे हैं, ये भी बड़ा मतलब अफसोस की बात है कि डिफरेंट हुकूमतें उनको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए प्रोग्राम, क्योंकि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 9.3 मिलियन बेनिफिशरीज हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है। तो ये स्टेट का प्रोग्राम है और लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट भी किया है इसको। लैंडर जो हैं उन्होंने ओन किया है, उन्होंने ओन किया, और वो ये इसको शोकेस करते हैं। मैं UN में था, वो कहते थे इस पे बात करो, तुम इतना अच्छा आपका प्रोग्राम है। तो अब उसमें एक ग्रेजुएशन क्लॉज होनी चाहिए। जो गरीब है वो सारी उम्र गरीब तो नहीं रहेगा। जब उसमें बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम पिछली हुकूमत ने भी किए, पहली हुकूमत ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने, और ये जो हुकूमत है करंट वो भी कर रही है, इसको यूटिलाइज कर रही है। तो इसमें ये सब का साझा प्रोग्राम है। और इसमें जो लोग गुर्बत, जिनको अब फॉर एग्जांपल कर्जा दे दिया, 2 गाय दे दी, अब वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आ गए, उनको ग्रेजुएट करना चाहिए। तो ये डायनामिक रजिस्ट्री का बनाने का ये मतलब है कि कुछ लोग गरीब नहीं रहेंगे, वो ग्रेजुएट कर जाएंगे। कुछ मज़ीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, उनको इंक्लूड करना है। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स जो हैं
وہ اس میں کم آئیں گی، اور اس کے لیے نادرا کے پیچھے ڈیٹا انالیٹکس کا انجن چل رہا ہے. ہم ان کی ٹیکنالوجی عام ہے، جس طرح آپ نے پہلے بات کی الیکشن کمیشن کا رول اپنا ہے، سینسس کا اپنا ہے، اسی طرح BISP کا. ہم ہر حکومتی ادارے کو اس کی گورننس بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل سپورٹ. لیکن اسی میں پھر میرا سوال جو میں پہلے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ انٹروڈرز کیسے آ گئے تھے اس میں، یعنی جو نان ڈیزرونگ تھے جن کو پھر PTI کی گورنمنٹ کو نکالنا پڑا. I am not aware of that نا، میں تو اس وقت تھا نہیں. جی ہاں جی، تو میں نے اس پہ کوئی مطلب ریسرچ نہیں کی، لیکن میرے خیال میں ہو سکتا ہے وہ گریجویٹ کر گئے ہوں اور ان کو نکالا ہو سکتا ہے ان کو غلط نکالا ہو. دیکھیں نا، اب کرائٹیریا جو بنتا ہے کہ کسی نے اگر ایگزیکٹو اور ارجنٹ فیس دی ہے نادرا کا کارڈ بنانے کے لیے غریب آدمی نے، تو وہ تو بیچارے نے کسی سے ادھار لے کے تو کہا ہوگا کہ میں اس BISP پہ آ جاؤں. ایگزیکٹلی. لیکن ہم نے اگر یہ سوچا کہ بھئی یہ تو امیر آدمی ہے، اس نے تو ارجنٹ کیٹیگری میں کارڈ پروسیس کرایا، تو پھر یہ زیادتی تھی اس کو نکالنا. لیکن اگر کسی نے جاب کسی کی ہو گئی گورنمنٹ پہ، نائب قاصد ہو گیا یا کوئی بھی مطلب درجہ چہارم کی مل گئی یا کہیں اسکول ٹیچر بن گیا، تو پھر وہ اس کا اہل نہیں تھا، پھر اس کا اور نکالنا. یہ اجازت پروگرام آپ کا ابھی لانچ ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ نہیں، اس کا بینیفٹ آپ کو ڈائریکٹ ہوگا. میں پہلا چیئرمین ہوں نادرا کی ہسٹری میں جس نے یہ عوام کے حقوق کا تحفظ کیا ہے کہ آپ کی اجازت جہاں آپ نے انگوٹھا لگانا ہے تو آپ کی فزیکل اجازت آ گئی، ٹھیک ہے. جہاں آپ نے اپنا کارڈ اپنی جیب سے نکال کے دیا تو آپ کا ایک ایکشن ہوا فزیکل اور آپ نے اجازت دے دی. لیکن جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں اور بینک نے آپ کا ڈیٹا آپ کی اجازت کے بغیر ریموٹلی چیک کیا، وہاں آپ کو میسج بھی آنا چاہیے اور آپ کی اجازت بھی چاہیے. یہ اس کا کانسیپٹ تھا. یعنی اگر میری کوئی تصویر دیکھتا ہے میرے اس ڈیٹا سے جو آپ کے پاس ہے، تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ who is following me. جی، تو میں نے اپنے امپلائیز کو بھی اپنے آپ کو بھی اکاؤنٹیبل کیا. جو لوگ ہماری یہ سروس کر رہے ہیں یوز، مثلا بینکس ہو گئے، ہاؤسنگ اتھارٹیز ہو گئیں، HR کی کمپنیاں ہو گئیں، IT کی کمپنیز ہو گئیں، سیمنٹ، ٹیکسٹائل، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ لوگ اگر کسی کا ڈیٹا چیک کرتے ہیں، انہوں نے کوئی سروس لی ہے کہ ہم اوتھینٹیکیشن کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو، کیونکہ میں تو اس ملک میں تھا نہیں، تو یہ سروس جو ہے میں نے یہ دیکھا کہ یہ مس یوز نہ ہو. میں نے اپنی ہی سروس دیکھا کہ میں اس ملک سے باہر تھا، تو کوئی اگر کشمور کی ہاؤسنگ سوسائٹی چیک کر رہی ہے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں. بینک آف لیٹس سے کہ ایک ABC بینک ہے جس میں نے کبھی اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا، اور وہ ہے کہیں بلوچستان میں، تو وہاں سے کیوں دیکھ رہے ہیں. تو یہ پرائیویسی اور کنسنٹ کا اس قوم کو تھوڑا بہت یہ سیوک ایجوکیشن ہونی چاہیے، جو کہ بہت مشکل کام ہے. ہماری ماسیاں 4 اینٹیں رکھ کے دیوار کے اس پار دیکھنے کی عادی ہیں کہ اس کارج کی ہو رہے ہیں. یعنی وہاں ہم اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم لا رہے ہیں، تو ذرا آہستہ آہستہ لوگوں کو بتائیں. یعنی یہ آپ جو ہے نا وہ اینٹیں رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے، چاہتی نہ مارے کوئی. ہاں، کسی کے ڈیٹا پہ پرائیویسی کسی کی بریچ نہیں ہونی چاہیے. اگر پولیس کو ہم نے سروس دی ہے، اگر ہم نے ہاؤسنگ اتھارٹی کو دی ہے کہ بھائی آپ نے پراپرٹی ٹرانسفر کرنی ہے تو آپ نے آئیڈینٹی کی اوتھینٹیکیشن کرنی ہے، تو اس کو کر لیں. لیکن کسی نے پراپرٹی لی نہیں تو آپ پھر کیوں دیکھ رہے ہیں. ڈیٹا پروٹیکشن کا ویسے ابھی اتنا وہ کانشیسنیس بھی نہیں ہے، لوگ اس کو شاید اتنا سمجھتے نہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے. جی، تو ہم اس کے لیے ٹولز لا رہے ہیں. دیکھیں، اگر سیاستدان یا آنریبل جتنے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ابھی تک پرائیویسی اور ڈیٹا پروٹیکشن کا بل نہیں لا سکے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام کو اس کی کوئی امپلیکیشن یہ بھی ہو، اس کی کوئی امپلیکیشن ہوگی کہ جیسے آڈیو ویڈیو لیک ہو جاتی ہیں، جب آپ اس کو مارک کر رہے ہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تو یہ آڈیو لیکس بند ہو جائیں گی، ویڈیو لیکس بھی بند ہو سکتی ہیں اس ایپ سے. یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ایپ نہیں، یہ ایک سروس ہے.
ٹھیک ہے. آپ کے موبائل فون پہ آئے گا کہ کسی نے آپ کا ریکارڈ چیک کیا ہے تو وہ چیک کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو او ٹی پی دیں گے, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ابھی ٹیکس جمع کرایا تو ایف بی آر ہو سکتا ہے چیک کر رہا ہو. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے کہ ہاں جی چیک کر لیں. آپ کے پاس آتی ہے کہ بھئی کسی ٹنڈو والا یار میں کسی بینک کی برانچ نے چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ بھئی میرا تو اس سے کوئی ایگزیکٹلی کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھئی کیوں کر رہے ہیں, آپ کو اطلاع تو ہو پہلے اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. اس پروسیس میں مزید آٹومیشن ہم کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ شوکت ہی ہے تو پورا مینیو نہ دیں کہ شوکت کا دین مذہب اسلام ہے, وہ میرڈ ہے, اس کا پرانا ایڈریس یہ تھا, اس کے والد صاحب کا نام یہ ہے اور اس کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے. ہم کیوں نہ کہیں کہ شوکت ہی ہے, آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم کہیں یس اور نو. دیٹس آل. سیلاب اور بارشیں پچھلے سال تباہی ہوئی پاکستان میں اور انفراسٹرکچر بہت سارا تباہ ہوا. نادرا بحالی کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں میں جب یو این میں بھی تھا تو وہ نادرا کو کوٹ کرتے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا نا 2010-11 کا جو سیلاب آیا تھا تو وی ور ایٹ دا فور فرنٹ اور امداد تقسیم شناختی کارڈ پہ ہوئی تھی. تو وہ اب ہم نے بھی اس بار یہ کیا کہ ابھی حکومت سوچ ہی رہی تھی تو ہم نے آسٹیریٹی ڈرائیو پہلے ہی شروع کر دی. ہمارے 58 سینٹر سب مرج ہو گئے, اس میں سے 57 اس آسٹیریٹی ڈرائیو کو سے جو ہم نے بچت کی وہ بنا دیے تاکہ ان لوگوں کو امداد ملنی ہے تو ان کو کارڈ تو ایگزیکٹلی کارڈ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں. پھر ہمارے امپلائیز تھے وہ جن کے گھر بہ گئے, ان کو میں نے ایک تنخواہ اضافی دی 200 وہ کتنے 2 کروڑ روپے ہم نے حکومت کے پرائم منسٹر کے اکاؤنٹ میں ڈالے کہ بھئی ہمارا ادارہ جو ہے پہلا ادارہ بنا جس نے سب سے زیادہ مطلب حکومت کو سپورٹ کیا. تو ہم نے اپنی طریقے سے کوشش کی کہ ہم پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنے امپلائیز کو کریں, ان کو ہم نے خود مدد کر دی ایک اضافی سیلری کے ساتھ اور ان دفتروں کو شارٹ سپین آف ٹائم میں بنایا. نہ ہم کسی این جی او کے پاس گئے, نہ ہم اپنی حکومت کے پاس گئے, نہ ہم نے کسی فورن ڈونر سے کیا, تاکہ یہ ایک سٹوری باہر لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاؤ ریزیلینٹ پاکستان از ریزیلینٹ, کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود بھی کام کر سکتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. دیٹس گریٹ. اور ناظرین یہی میسیج ہے کہ پاکستان اوورال ایک ریزیلینٹ کنٹری ہے. کرائسس تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاکستان میں جتنی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب خود اس کے پائنیئر ہیں اور میں نے ضروری سمجھا کہ چونکہ الیکشن کا سال ہے, پھر پاکستان کے اندر سینسس ہے, پھر سینسس کے لیے کنسنسس کی وہ بات کر رہے تھے. ناظرین اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.